والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، اور ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا. اور ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا. مجھ پہ محشر میں نذیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. حاضرین مکرم، سب سے پہلے قبلہ پروفیسر حافظ محمد اختر سعیدی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے سال ہر سال سے جاری اس تسلسل کے ساتھ یہاں جامع مسجد ابو ذر غفاری میں نماز تراویح میں تلاوت قرآن کی تکمیل کی. خالق کائنات، مالک ارض و سماوات ان کی اس عظیم الشان کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام بزرگوں کو، دوستوں کو جنہوں نے تلاوت قرآن کی سماعت کی، نماز تراویح میں شامل رہے. اللہ تعالیٰ سب کی اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. حاضرین مکرم، قرآن مجید کی اس تلاوت اور سماعت کا یہ سلسلہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے جاری و ساری ہے. اور بحمداللہ ہم اہل سنت سواد اعظم صدیوں سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقے پر اور آپ کی اس سنت کاملہ پر عمل کر رہے ہیں. اور رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اپنے مالک کے حضور کھڑے ہو کر قیام میں قرآن مجید کی تلاوت اور اس تلاوت کو سماعت کرنے کا سلسلہ جاری ہے. دعا کیجئے کہ رب کائنات ہماری آنے والی نسلوں کو بھی قیامت تک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین مکرم، جس طرح ہم حدیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم نبی عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنت پر عمل کرنا دشوار ہو جائے گا. آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، یہاں ایک طرف تو اعمال کی کمی ہے، ہم سب فرائض، واجبات اور دیگر اعمال کی کمی کا شکار ہیں. لیکن میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اپنے بزرگوں اور دوستوں کی کہ اعمال کی کمی شاید کبھی نہ کبھی پوری ہو ہی جائے، اور فرائض واجبات کی جو کوتاہی ہے رب کائنات پروردگار عالم اپنے فضل و احسان سے اس پر کوئی معافی عطا فرما ہی دے. ہم اس کی بارگاہ سے امید کے طلبگار ہیں اور بخشش کے طلبگار ہیں. لیکن ایک اہم اور توجہ طلب مرحلہ یہ ہے کہ آج جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں اعمال کی کوتاہی اور اعمال کی کمی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر
ہم ایک ایسی روش کا شکار ہو چکے ہیں کہ فکری اور اعتقادی طور پر ہم اعمال اور جو ہمارے شاعر ہیں ہم ان کے انکار کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے اس سوشل میڈیا کے ماحول میں ہمارے نوجوانوں بچوں کے ذہنوں میں دماغوں میں ان کی فکر میں غیروں کی طرف سے ایک ایسی سوچ ڈالی جا رہی ہے۔ اعمال کی کمی پہلے بھی تھی، فرائض کی کوتاہی اور واجبات کی کمی پہلے بھی تھی، لیکن ماحول یہ تھا کہ جو عمل نہیں کر رہا وہ کم سے کم اپنے عمل کی کوتاہی پر شرمندہ اور شرمسار ضرور تھا، اور وہ اس بات کو اپنی زبان پر نہیں لاتا تھا کہ وہ اعمال کا انکار کرے۔ اور ماحول یہ تھا کہ کوئی جو بھی عمل کر رہا ہے فرائض واجبات سنت، تو دوسرا جو عمل نہیں کر رہا وہ کم سے کم اس کی تائید اور حمایت کرتا کہ تم اچھا عمل کر رہے ہو، میرے عمل میں کمی ہے۔ لیکن آج ہماری زبانوں کو ہماری فکر کو ایسا بے لگام کر دیا گیا ہے اور ہم ایک ایسی روش کا شکار ہو چکے ہیں کہ اعمال کی کمی تو ہے ہی، فرائض اور واجبات کی کمی تو ہے ہی، لیکن ہم نے سوچ یہ بنا دی ہے کہ اس کے ساتھ ہم اعمال کا انکار کیے جا رہے ہیں۔ روزہ فرض ہے اور فرض وہ ہے جو آیات قرآنی سے ثابت ہے، ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ جوان صحت مند تندرست بنا اور اس پہ مزید دلیری لے اور اللہ کے عذاب کو دعوت یہ کہ ہم ان فرائض کا انکار کیے جا رہے ہیں۔ نماز ہم کوتاہی ہو رہی ہے، لغزش پہلے بھی ہو رہی تھی، اور اعمال کی درستگی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ سے 100% درست رہی ہے، مگر اب ہماری کیفیت یہ ہے اور ہماری سوچ یہ بنائی جا رہی ہے کہ ہم ایک ایسے دین بیزار اور مذہب سے بیزار روش کا شکار ہو چکے ہیں جس کو الحاد کہتے ہیں، لادینیت کہتے ہیں۔ ہماری نسل نو اعتقاد اور فکر کے اعتبار سے الحاد کی اس روش میں جا رہی ہے جہاں ہم فرائض اور واجبات کا انکار کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، 20 تراویح اہل سنت کا صدیوں سے طریقہ ہے۔ اب یہ 20 تراویح پہلے جو نہیں پڑھ رہا تھا نا وہ کم سے کم شرمندہ تھا، شرمسار تھا اور اپنی غلطی کا احساس رکھتا تھا، اور جو پڑھ رہے تھے انہیں تائید کرتا تھا کہ تم اچھا عمل کر رہے ہو، میری غلطی ہے۔ اب دوسرا طریقہ ہے کہ جو پڑھ رہا ہے اسے کہہ رہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کہاں سے پتہ چلا ہے؟ تو بھائی ہمارا جو مسلمان ہونا ہے جہاں سے یہ پتہ چلا ہے وہیں سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آقا کریم کی سنت 20 تراویح ہے۔ اسی طرح یہ ایک سیڑھی ہے، یہ زینہ ہے، آگے بڑھتے بڑھتے یہ روزے کی فرضیت پر اور پھر دیگر اعمال پر جب موقع آتا ہے تو بہت ساری ایسی آوازیں اللہ ماشاءاللہ اللہ معاف فرمائے کہ حج کی فرضیت پر، زکوٰۃ کی فرضیت پر، اور ہماری زبانیں ہماری سوچ ایسی بے لگام ہو چکی ہے کہ ہم ان اعمال کے فرض اور واجب ہونے اور ان اعمال کی حقیقت سے انکار کی طرف جا رہے ہیں۔ بزرگوں دوستو، اب ہمارے ذمے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جو دین ہمارے تک پہنچا ہے آقا کریم نبی عظیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے اور ہمارے بزرگوں سے ہوتا ہوا ہمارے تک پہنچا ہے، اس کو ہم نے اپنے آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ یہ ایک بڑی عجیب جلغار کا ہمیں سامنا ہے، اعمال کی درستگی کے ساتھ، اعمال کی درستگی کے ساتھ فکری اور اعتقادی طور پر اپنے شعور اور اپنے فکر کی جو درستگی ہے وہ بھی ہمارا ایک اہم ٹارگٹ ہے اور ہمارا ایک اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں اور ہر جگہ معاشرے میں اعمال کی جو بیزاری ہے اور دین سے جو بیزاری ہے اور مذہب سے جو دوری ہے وہ اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ہم اب اعمال کے انکار کی طرف جا رہے ہیں، اور عام یہ سوچ، یہ الفاظ زبانوں پہ آ گئے ہیں
کہ ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے. یاد رکھیے ہمارا دین دین فطرت ہے، دین معاشرت ہے. ہم جب یہ پڑھتے ہیں کہ باجماعت نماز کا ثواب زیادہ ہے، جمعے کے اجتماع کا ثواب زیادہ ہے، تو اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما ہے؟ اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ یہ دین معاشرت ہے، اجتماعیت کا دین ہے. اور جب یہی اعمال کا انکار معاشرے میں عام ہو جاتا ہے، لوگ اس بات کی طرف مائل ہو جاتے ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں کہ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، جانا ہر ایک نے اپنی قبر میں ہی ہے. لیکن جس کو قرآن مجید نے کہا نا کنتم خیر امہ، یہ کنتم خیر امہ ہونے کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ کم سے کم ہم برائی کو برائی کہتے رہیں، ہم اپنی زبان سے برائی کو برائی کہتے رہیں، اور گناہ کو گناہ کہتے رہیں، اور جرم کو جرم کہتے رہیں، اور اللہ کی نافرمانی کو اللہ کی نافرمانی کہتے رہیں. حاضرین مکرم، رمضان المبارک کی یہ ساعتیں ہمیں یہی دعوت فکر دے رہی ہے کہ قرآن جو کتاب ہدایت ہے، قرآن جو کتاب نجات ہے، قرآن جو ضابطہ حیات ہے، قرآن جو قوموں کی تعمیر اور قرآن جو معاشروں کی تعمیر کا کام کرنے والا ہے. آج ہم کیوں ثواب سے آگے بڑھ نہیں سکے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنے معاشرے میں، اپنی معاشرت کی سوچ میں قرآن فہمی اور قرآن شناسی کو جگہ نہیں دی ہے. ہم نے قرآن کو صرف سماعت تک اور صرف اس کو مخصوص مواقع کے لیے رکھا. حاضرین مکرم، یہی رمضان کا اور یہی قرآن کا پیغام ہے، نزول قرآن کا یہی پیغام ہے کہ قرآن عزت بھی دینے والا ہے، قرآن شرف بھی دینے والا ہے، قرآن برکت بھی دینے والا ہے، قرآن سعادت بھی دینے والا ہے. لیکن اس کے ساتھ قرآن سے وابستگی، قرآن سے تعلق اور قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے. جب تک ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، ظاہر ہے کہ جو برکتیں ہیں اور وہ جو رحمتیں ہیں اور وہ جو سعادتیں ہیں وہ ہماری زندگی میں شامل حال نہیں ہونے والی ہیں. تو آئیے آج کی اس عظیم الشان رحمت بری گھڑی میں، آج کی جو رات لیلۃ القدر سے منسوب ہے، ہم اپنے خالق سے، اپنے پروردگار سے یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن سمجھنے کی کوشش کریں گے. قرآن کو پڑھنے کے ساتھ قرآن کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم زندگی کے جو اعمال سر انجام دے رہے ہیں ان کا قرآن سے کتنا تعلق ہے. اور ہم اپنے زندگی کے معمولات کو، اصل میں آج غیروں کی، دشمن کی کوشش یہی ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا بھی رہے، قرآن پڑھتا بھی رہے، لیکن قرآن کے مفہوم کو نہ سمجھ سکے، تاکہ اسے یہ نہ پتہ چلے کہ قرآن کے اندر بتایا کیا گیا ہے. تو حاضرین مکرم، قرآن عزت تبھی دے سکتا ہے اور قرآن کی رحمت سے ہم استفادہ تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو قرآن سمجھنے کے لیے مائل کریں گے، آمادہ کریں گے. اور کم سے کم جس طرح حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت کا سمجھ لینا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے. صبح اٹھ کر قرآن مجید کی ایک آیت کا سمجھ لینا یہ رات بھر کی عبادت زہد اور تقوی سے بہتر ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ اس سے انسان کے عمل درست ہو جائیں گے، انسان کی زندگی کے معمولات بدل جائیں گے. حاضرین مکرم، جیسے میں نے عرض کیا کہ آج ہماری نسل نو کا مقابلہ اعتقادی، شعوری اور فکری طور پر مذہب بیدار اور لادینیت سے ہے، اور اس کے لیے ہمیں زیادہ اہم ہے اور زیادہ ضروری ہے اور زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ہمارا دعویٰ ہے باقی ساری آسمانی کتابوں کے مقابلے پر کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہمارے پاس وہ کتاب ہے، وہ آسمانی کتاب ہے جو جس طرح حضرت جبریل لائے تھے اور جس طرح آقا کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے تھے، وہی لفظ کوئی زبر زیر کے فرق کے بغیر آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو جب ہمارا یہ دعویٰ ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اعمال کی درستگی نہیں ہے، ہمارے احوال کی درستگی نہیں ہے، ہمارے اخلاق کی درستگی نہیں ہے؟
ہماری معیشت کی درستگی نہیں ہے، ہماری معاشرت کی درستگی نہیں ہے۔ ایک طرف تو ہمارا یہ دعویٰ ہے باقی ساری کتابوں کے مقابلے پر کہ ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے کہ جو آج بھی محفوظ ہے اور جس میں کوئی لغزش اور کوئی شائبہ تک نہیں پایا جاتا، لیکن یہ دعویٰ ہونے کے بعد کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان امت مسلمہ اپنے اخلاق میں، اپنی معیشت میں، اپنے کردار میں ہم کیوں کمزور ہیں اور ہم کیوں زوال کا شکار ہیں؟ سبب یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات اور قرآن کو سمجھنے سے دوری۔ تو آئیے آج کی رات اپنے رب کے حضور توبہ و استغفار کرتے ہوئے یہ دعا کریں کہ پروردگار ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق عطا فرمائے، رب کریم ہماری نسلوں کو قرآن کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے۔ حاضرین مکرم، آج کے اس سعادت من موقع پر میں ایک دفعہ پھر خراج تحسین پیش کروں گا حافظ صاحب کو، جو تسلسل کے ساتھ سال ہا سال سے ہمارے یہاں قرآن مجید کی تلاوت ہمیں سنا رہے ہیں، اور اس موقع پر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی یاد کر لیا جائے جنہوں نے اس مسجد کی آبادی کا اہتمام کیا، میرے والد گرامی قاضی عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو اصحال ثواب بھی کر لیا جائے جنہوں نے یہاں پہ حافظ صاحب کو لے کر آئے اور ہمارا یہ اہتمام کیا، اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ میں سے ہر گھر کے فرد نے، بچوں نے قرآن مجید پڑھا، اور آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے بحمدللہ، وہی تعلیمات اور وہی طریقہ قرآن مجید کا جاری و ساری ہے۔ اور یہ بھی آپ کے لیے ایک پیغام ہے کہ یہ ہمارا جو سلسلہ ہے قرآن مجید پڑھنے کا، پڑھانے کا، آپ نے اس میں ہمارے ساتھ تسلسل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ آگے چلنا ہے۔ آج جس طرح میں نے بات کی نا کہ ہمارا مقابلہ الہاد سے ہے، لادینیت سے ہے، یاد رکھیے اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا آغاز یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے بزرگوں کا، اولیاء اللہ کا اور صوفیاء کا جو کردار ہے وہ ہمارے ذہنوں سے ہٹایا جاتا ہے۔ ان بابوں نے کیا کیا ہے، ان سے کیا ملا ہے، یہ سارا دین انہی کی وجہ سے ہمارے تک پہنچا ہے۔ اور جب ہماری سوچ ایک دفعہ آمادہ ہو جاتی ہے تو پھر یاد رکھیے پھر اس کے بعد لادینیت کا، مذہب سے دوری کا اور الہاد کا راستہ کھل جاتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ ہے، یہ اکابر ہیں، یہ اسلاف ہیں جن کی وجہ سے دین ہمارے تک پہنچا ہے۔ اور یہ جو ہماری نماز پڑھ رہے ہیں، یہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہمیں اللہ کا نام لینا نصیب ہے، یہ ان اولیاء اللہ کی تعلیمات سے ہی ہے، یہ بزرگان دین کے طریقے سے ہی ہے۔ اپنے بچوں کو ایسے راستے سے بچائیے اور ایسی غلط سوچ اور غلط عقیدے سے بچائیے جو اولیاء اللہ کے راستے سے ہٹ کر ہے، کیونکہ اولیاء اللہ کے راستے سے ہٹ کر جو راستہ ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے، وہ زوال کا راستہ ہے، وہ بربادی کا راستہ ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم نے 33-34 سال پہلے جو سلسلہ شروع کیا تھا، آج بھی وہ اسی طرح جاری ہے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، ہر گھر سے آپ کے بچیوں نے بھی قرآن مجید پڑھا، بچوں نے بھی پڑھا، مسجد میں بھی جاری ہے، گھر میں بھی جاری ہے، اور اب ہم اس کو آگے مزید دین کی تعلیم کو بڑھاتے ہوئے درس نظامی، عالمہ اور عالم بنانے کے لیے جیسے ہم نے آغاز کیا، اس کے لیے بھی آپ کی توجہ طلبگار ہے، اس پر بھی آپ توجہ دیجئے۔ اور اہل محلہ جن کے بچوں نے یہاں پڑھا وہ اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو اسی طریقے پہ مسجد میں بھی بھیجیں، گھر میں بھی بچیوں کے لیے جو درسگاہ کا اہتمام ہے، قرآن کی تعلیمات ہیں، اس کے ساتھ مزید دینی تعلیم کا جو سلسلہ جاری ہے، تاکہ یہ سلسلہ جاری ساری رہے۔ بزرگان دین کے طریقے میں ایک ہی بات عام ہوتی ہے اور وہ ہے استقامت، کیونکہ ہم نے نمود و نمائش نہیں کی ہے، ہم نے بورڈ نہیں لگائے ہیں، ہم نے اشتہار بازی نہیں کی ہے، تو لہٰذا لوگوں نے سمجھا بھئی کچھ نہیں ہو رہا، اور جنہوں نے بڑی بلڈنگیں بنا لی، بڑی عمارتیں بنا لی اور بڑے بورڈ لگا لیے، ہماری ایک سادہ سی جو عام سوچ ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں بڑا کام ہوا ہے۔ اگر آپ اپنے آس پاس اپنے گھر میں غور کریں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کام کہاں پر ہوا ہے، پڑھایا کس نے ہے۔ تو حاضرین مکرم، یہی التماس اور یہی آپ کی توجہ لینا ہے کہ اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجیں، قرآن کی تعلیم کے لیے